یہاں پر بات کر رہے ہیں ٹرانسمیشن جاری ہے اور کیوں نہ ہو کیونکہ پاکستان پر سب کی اس وقت نظریں ہیں اور یہاں پر بڑی بیٹھک ہونے جا رہی ہے. مذاکرات کی ٹیبل سج گئی ہے اور گیسٹ کا انتظار ہے. وہ فریقین جو اب سے کچھ دن پہلے 2 دن پہلے تک آپس میں گتم گتا تھے, لڑائی ہو رہی تھی, جنگ ہو رہی تھی, اس کی لپیٹ میں پوری دنیا آ گئی تھی اور ہم نے دیکھا کس طریقے سے پوری دنیا کی معیشت ہل کر رہ گئی, تمام ممالک ہل کر رہ گئے. اور جو لاسٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکی تھی, اس دھمکی نے سب کو ہلا کر رکھ دیا تھا. کیونکہ ماضی میں امریکہ کی ہسٹری ہمیں معلوم ہے کیا ہوا تھا ہیروشیما ناگاساکی پر, تو سب کو ڈر تھا کہیں وہ والی ہسٹری ریپیٹ نہ ہو جائے. اور کون ہے جو اس چیز کو روکے, کون سا ملک ہوگا جو اس ساری میڈنس کو کہیں پر جا کر سٹاپ لگائے, تو وہ رول الحمدللہ پاکستان کے حصے میں آیا اور پاکستان نے ایک بڑا زبردست کلیدی کردار ادا کیا اس جنگ کو روکنے میں, 2 ہفتے کی سیز فائر کرانے میں, اور آج پاکستان میڈیٹر کے طور پر ایز اے ہوسٹ ان دونوں ممالک, ان دونوں فریق کو بٹھا کر بات کروانے جا رہا ہے. اینڈ صدف ناٹ ٹو فارگیٹ کہ پاکستان جب یہ تمام تر بیک ڈور ڈپلومیسی کی کوششیں کر رہا تھا تو اس ٹائم پہ پاکستان اپنے انٹرنل ایشوز کے ساتھ بھی فیس کر رہا تھا, پاکستان اپنے اکانومک اپنے پولیٹیکل ایشوز کے ساتھ بھی ڈیل کر رہا تھا. اور نہ صرف پاکستان نے پھر یہ سیز فائر اچیو کیا, 2 ویکس کا ایک ونڈو فریم بائی کیا, بلکہ اب ایک پائیدار مستقل طویل المدتی امن کے لیے کوشاں ہیں اور ان کوششوں کو نام دیا جا رہا ہے اسلام آباد اکارڈز. پوری دنیا میں عالمی جریدے, پوری ممالک کے جو سربراہ ہیں وہ پاکستان کو مبارکباد دے رہے ہیں. پاکستان جس کو ہم دیکھتے تھے کہ آج سے 3-4 سال پہلے تک عالمی میڈیا میں ناٹ سو گڈ ریزنز کے لیے ہیڈ لائنز میں ہوتا تھا, آج پاکستان کا الحمدللہ تشخص, امیج, اور جہاں جہاں پر پاکستانی ہیں, اوورسیز پاکستانی ہیں, وہ اپنا گرین پاسپورٹ ہمیں فلیکس کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. آل پریز ٹو اللہ تعالیٰ اینڈ دا کریڈٹ گوز ٹو فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب اینڈ دا پی ایم شہباز شریف صاحب. سو ویل ہیو ٹو ویٹ کہ کیا ہونے جا رہا ہے. کل آج ساری ڈگنیٹریز اسلام آباد پہنچ جائیں گی, کل جو ہے وہ باقاعدہ طور پر ٹاکس کا آغاز ہوگا. ہمیں تجزیہ کار یہ بتا رہے ہیں کہ انڈائریکٹ ٹاکس کا راؤنڈ پہلے سٹارٹ ہوگا جس میں سیپریٹ رومز میں دونوں پارٹیز بیٹھیں گی اور اس کے بعد پھر وفود کی سطح پہ جسے ہم کہتے ہیں مذاکرات ہوں گے. لیکن ذرا سے ایک بار پھر سے ریمائنڈ کرا دیں آپ کو کہ امریکن وقت کو لیڈ کر رہے ہیں نائب صدر, امریکی نائب صدر JD وینس, ساتھ میں ان کے اسٹیو وٹکاف ہیں جو کہ خصوصی طور پر آئی ہیں ساری صورتحال کو دیکھنے آ رہے ہیں, اور ساتھ ہی جیرڈ کشنر جو کہ داماد ہے ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے صدر کے. ایران کی جانب سے وزیر خارجہ عباس عراقچی اور ایرانی پارلیمان کے اسپیکر باقر کلبیاف جو ہیں وہ یہاں پر پہنچ رہے ہیں. تو یہ تمام تر ڈگنیٹریز ہوں گی اور ساتھ میں مبصرین کا رول بھی پلے کریں گے. بہت ساری کنٹریز اس میں شامل ہیں جس میں چائنا, روس اور خلیجی ممالک کا نام لیا جا رہا ہے. سو میرے ساتھ گیسٹ موجود ہیں, ان کی طرف بڑھتے ہیں. سیکیورٹی ایکسپرٹ قمر چیمہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, ساتھ ہی جوہر سلیم صاحب سابق سفارتکار ہمارے ساتھ ہیں. آپ دونوں کا بہت شکریہ. سب سے پہلے قمر چیمہ صاحب آپ سے ذرا آغاز کرتی ہوں, ذرا جاننا چاہتے ہیں کیونکہ اسلام آباد بھرپور تیاریاں کی ہیں اور زبردست انتظامات یہاں پر ہوئے ہیں, اہم مذاکرات میں شرکت کے لیے امریکی وقت اور ایرانی وقت پہنچ رہے ہیں. یہ صورتحال جس طرح سے اس پوائنٹ پر پہنچی ہے, تھوڑا سا ہم اس کا اگر احاطہ کر لیں. ان 3-4 دنوں میں جو کچھ ہوا ہے بڑی اچیومنٹ ہے پاکستان کے لیے اور اب ایک ایک لمحہ بھی بہت میٹر کرتا ہے. سو یہاں پر بھی ہمارا رول امپورٹنٹ ہے اس مذاکرات کی ٹیبل پر. جی بہت شکریہ آپ کو, السلام علیکم, اور عباس صاحب کو السلام علیکم. دیکھیے بات سمپل سی ہے, آپ نے شروع میں کہا کہ ہماری رائٹ ریزنز کی وجہ سے ہم دنیا میں نہیں جانے جاتے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ہمیشہ کیپیبلٹی رہی ہے. آپ دیکھیں آپ نے ڈیلیور کیا جب ملٹری ڈومین میں آپ نے ڈیلیور کرنا تھا, جب آپ کو ڈپلومیٹک ڈومین میں ڈیلیور کرنا ہے تو دنیا آپ کی تعریف کر رہی ہے. اس کا مطلب ہے ہماری کیپیبلٹی موجود ہے, لیکن ہم انوالو اور سرکمسٹانسز اس طرح کے رہے ہیں کہ ہم یہ پاکستان کی جو ریٹیل پالیٹکس جس کو میں کہتا ہوں اس میں انوالو رہے ہیں. جو ہمارے ایمبیشنز ہیں, جو ہماری کیپیبلٹیز ہیں وہ بہت ہائی ہیں. ایک تو بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جس مقام پہ ہم پہنچے ہیں, دیکھیں یہ ٹرسٹ ہے, یہ وہ ٹرسٹ ہے جو دنیا کی اس وقت سپر پاورز بھی انجوائے نہیں کرتی. یہ وہ ٹرسٹ ہے جو پاکستان کے اندر آپ دیکھیں کہ جہاں پہ چائنا رشیا کی پوزیشن اس وقت بالکل ڈیفرنٹ ہے. ظاہر بات ہے امریکہ ان پہ ٹرسٹ نہیں کرتا, پاکستان پہ کرتا ہے. ایران کی یہ پوزیشن ہے کہ سارا GCC کانفلکٹ کا حصہ تھا, وہ ان پہ بھی ظاہر بات ہے وہ اس میں انوالو نہیں ہو سکتے تھے. ترکیے کا یہ مسئلہ ہے کہ ترکیے ایران کا اچھا بردرلی کنٹری ہے, لیکن ان کا ایک اپنا کمپٹیٹو انوائرمنٹ بھی ہے مڈل ایسٹ کے اندر.
ہماری پوزیشن یہ تھی کہ ہماری سوسائٹی، ہماری پبلک، ہماری گورنمنٹ، ہم نے ہمیشہ انٹرنیشنل لا کا سہارا لیا ہے، اور ایران کے اوپر جب حملہ ہوا تو ہم نے اس کو انٹرنیشنل لا کی ڈومین سے اس کو کنڈیم کیا، اور ہم نے کہا جی یہ ایران کے اوپر جو حملہ ہوا ہے یہ غلط ہوا ہے، اس کو ہم سپورٹ نہیں کرتے۔ جب نیوکلیر سائٹ پہ ہوا اور ابھی بھی ہوا تو ایران کی ہم نے کریڈیبلٹی، ہماری جو ایران کے سامنے ہے، ایک تو نیبرنگ کنٹری، مسلم کنٹری، اسلامک کنٹری، پھر پاکستان کی سوسائٹی نے سپورٹ کیا، پاکستان کی گورنمنٹ انٹرنیشنل لا کے ساتھ کھڑی رہی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایران اس چیز کو آج اپریشیٹ کر رہا ہے۔ ہمارے ماضی میں ظاہری بات ہے پلس مائنس امپریشنز اپڈیٹ ہوتے رہتے ہیں، لیکن ابھی انہوں نے جو دیکھا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ کے ساتھ ہمارا جو فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے جب لنچ کیا ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ، اور اس سے پہلے پاکستان جنگ جیتا ہوا تھا، تو امریکنز نے بھی اپنے امپریشنز پاکستان کے بارے میں اپڈیٹ کیے۔ وہ امپریشن جو میں سمجھا انہوں نے 20 سال اپڈیٹ نہیں کیے، ان کو بھی کرنے پڑ گئے، کہ یہ وہ ملک ہے ساؤتھ ایشیا کے اندر جو کہ سٹیبلائزر صرف ساؤتھ ایشیا کے اندر نہیں ہے، یہ تو مڈل ایسٹ کے اندر بھی سٹیبلائزر کا کردار ادا کر سکتا ہے، اور اس کی پوزیشن اور اس کی لیڈرشپ کی انہوں نے ویژن کو دیکھا، اور اسی لیے تو ٹرمپ نے کہا تھا کہ وہ بہت سارے ملکوں سے بہتر ایران کو جانتے ہیں۔ جب پاکستان کے فیلڈ مارشل ملے تو میرا خیال ہے کہ وہ فیلڈ مارشل نے، وہ جس سے کہتے ہیں سولجر ڈپلومیٹ تو ہیں ہی ہیں وہ، لیکن انہوں نے اپنی کیپیبلٹیز کو منوایا، اور ٹرمپ صاحب نے بھی ان کے اوپر ٹرسٹ کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہسٹورک مومنٹ ہے پاکستان کی زندگی کا، یہ تاریخ میں قمر صاحب سنہری الفاظ میں، سنہری حروف میں لکھا جائے گا۔ جوہر صاحب، کمنگ ٹورڈز یو، میں ابھی پڑھا تھا منسٹری آف انٹیریئر کا ایک نوٹیفیکیشن جس میں یہ اسٹیٹڈ تھا کہ پاکستان ویزا آن ارائیول پرووائڈ کر رہا ہے ٹو آل دا ریلیونٹ پارٹیز اینڈ آل دا جرنلسٹ۔ تو پاکستان از ڈوئنگ میکسیمم ایفرٹس، ویلکم کر رہا ہے جس نے بھی وٹنس کرنے آ کے اسلام آباد اکارڈس کو۔ اس سے پہلے بھی پاکستان نے جو ایفرٹس کی، جو بیک ڈور ڈپلومیسی تھی، ملٹری ڈپلومیسی، پولیٹیکل ڈپلومیسی کی سینرجی تھی، وہ ہمارے سامنے آج عالمی جریدے اس کے بارے میں لکھ رہے ہیں۔ کیا آپ کو لگتا ہے پاکستان نے ریجن میں ایز اے نیٹ سٹیبلائزر گدی سنبھال لی ہے؟ جی بالکل، دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے، اٹس اے ہسٹورک اوکیزن، بڑا تاریخی دن ہے، چیمہ صاحب نے ٹھیک کہا، اور پاکستان کا جو رول ہے ایز نیٹ سٹیبلائزر بالکل وہ بہت ہی ابھر کے سامنے آیا ہے۔ لیکن دیکھیں اس میں 2-3 پہلو ہیں۔ ایک تو پاکستان کا جو اصولی موقف ہے، اس نے ہمیشہ پاکستان کا جو ٹرسٹ جو ہے پاکستان اور یہ جو فریقین ہیں سارے، بے شک وہ ایران تھا یا امریکہ یا پھر یہ گلف کنٹری، سارے وہ ٹرسٹ اسی لیے قائم رہا اور زیادہ اسٹرینتھن ہوا بیکاز پاکستان نے جب ایران پہ حملہ ہوا تو اس وقت بھی اصولی موقف اپنایا، جب ایران نے خلیجی ممالک پہ حملہ کیا اس وقت بھی پاکستان نے ایک اصولی موقف اپنایا۔ تو ان سارے ملکوں نے دیکھا کہ پاکستان نے کوئی وہ نہیں کیا کہ ہندوستان کی طرح کوئی بے اصولی کی ہو یا بالکل جانبداری کا مظاہرہ کیا ہو۔ یہ سارے ایسے ملک ہیں جن کے ساتھ ہمارے برادرانہ تعلقات ہیں۔ امریکہ کے ساتھ تو ایک بہت ہی ظاہر ہے لانگ سٹینڈنگ جو ہے کارڈیلٹی اور کوآپریٹو ریلیشنز ہیں۔ تو اس لیے پاکستان ایک بڑی یونیک پوزیشن میں تھا، اور بالکل یہ بات صحیح ہے کہ ایک برنک آف ڈیزاسٹر، بلکہ ایک برنک آف کلیمٹی اس کو کہیں، ایک برنک آف اپوکلپس کہیں، وہاں سے لے کے آیا مذاکرات کی میز پہ فریقین کو، اور اس کی وجہ سے آج یہ حالت ہے کہ پوری دنیا میں اسٹیٹمنٹس صرف پاکستان کے حق میں نہیں آ رہی آفیشلی، بلکہ اگر آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں تو بڑی حیران کن بات تھی کہ ہزاروں اکاؤنٹس جو ان سے ہیں پرائیویٹ سے، جو انڈیویجول اکاؤنٹس ہیں سٹیزنز کے آل اوور دا ورلڈ، بے شک وہ یورپ میں یا امریکہ میں، وہاں پہ بھی بہت زیادہ پاکستان کی تاریخ کے بارے میں تعریفی کلمات لکھے گئے۔ تو یہ تو ہے صورتحال۔ اب دیکھیے، اب یہ مذاکرات جو شروع ہونے کے ہیں انشاءاللہ، تو اس میں بہت زیادہ ایک امید بھی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں کہوں گا ہمیں کوشش آپٹیمزم ہونی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ کوئی اتنے آسان معاملات نہیں ہیں۔ ابھی ایک فریم ورک جو اگری ہوا ہے، یہ ایک بیسس ہے نیگوشیشنز کی، تو اس میں بہت زیادہ ابھی ظاہر ہے گیو اینڈ ٹیک ہوگی، دونوں سائڈز پہ ان کے اپنے تحفظات بھی ہیں، ان کے اپنے پرسپیکٹیوز بھی ہیں، تو اس میں بھی پاکستان کا رول بہت ہی اہم رہے گا، بیکاز ان کو پھر آپ دیکھیں گے کئی وقت ایسے لگے گا جس طرح کوئی بریک ڈاؤن ہو رہا ہے، کئی مشکلات آئیں گی، لیکن یہ جو اعتماد پاکستان پہ ہے ان سب ملکوں کا، اور جو پاکستان کی میڈیشن ہے، اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان کو بہت سے اہم ممالک کی تائید حاصل ہے۔ 2 ممالک کا میں خاص طور پر ذکر کروں گا، ایک تو چین، لیکن چائنا نے بہت ہی اہم سپورٹیو رول ادا کیا ہے اس سارے معاملے میں، اور وہ جب پاکستان کی ڈپٹی پرائم منسٹر چائنا گئے
اور اس سے پہلے بھی میں نے یہ کہا تھا کہ چائنا کا رول بہت اہم ہوگا اس ڈپلومیسی میں. تو اس کے بعد سے چائنا نے جو ایران کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں اور وہ بہت ہی زیادہ کلوز ہیں, اس کو لیوریج کیا انہوں نے, اور ایران پہ بھی انہوں نے بہت پرسویڈ کیا ایران کو بھی, اور ابھی بھی پاکستان کو چائنا کی تائید حاصل ہے. دوسری طرف سعودی عرب بھی بہت ہی ایک دیکھیں اہم ترین جو ہے نا اس خطے کے ممالک میں آتا ہے, اور اس کے ساتھ پاکستان کے تعلقات بھی بہت ہی نزدیک ترین ہیں, اور سعودی عرب کی سپورٹ بھی اس سارے پروسیس کو رہی بھی ہے, ابھی بھی ہے, اور آئندہ بھی ظاہر ہوگی, اور بہت ہی زیادہ وہ اہم بھی ہوگی میں سمجھتا ہوں. تو انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ یہ مذاکرات جو ہیں یہ کامیابی سے ہمکنار ہوں. اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی فیزز ہوں گے. پہلے فیز میں کوئی انٹرم ایک اگریمنٹ ہو سکتا ہے یا انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے, پھر اس کے بعد جو مزید معاملات ہیں اس میں اور بھی زیادہ کوئی اسٹرکچرڈ قسم کا ڈائلاگ بیچ میں سے ایمرج ہوگا, کیونکہ کچھ ایسی گارنٹیز بھی چاہتے ہیں جس طرح ایران چاہتا ہے, یا مے بی امریکنز بھی چاہیں گے, جو مے بی ایونچولی جو ان سے کوئی ایک گروپ آف کنٹریز جس میں پاکستان, چائنا, ایجپٹ, ترکیہ, جو ہے مے بی رشیا اور بھی ممالک شامل ہوں, وہ پھر اس کو اپنی کریڈیبلٹی دیں گے. اور ساتھ ہی ساتھ میں بھی وہ کسی ٹائم پہ یہ بھی بات چل رہی ہے کہ وہ یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل سے کوئی ریزولوشنز بھی اس پہ چاہیں گے, جس طرح وہ غزہ کے معاملات میں ہوا ہے. لیکن جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ پروسیس جو ہے اس کی ابتدا اچھی ہو رہی ہے انشاءاللہ, اور یہ جو ہے ہماری امید ہونی چاہیے, ہماری دعائیں ہونی چاہیے کہ یہ آگے بھی جو ہے اچھی طرح سے چلے اور مثبت نتائج جو ہے وہ اس سے برآمد ہوں. ظاہر سی بات ہے ابھی تو کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے, بہت سارے ifs اینڈ بٹس ہیں. پھر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے ان کے رویہ کب چینج ہو جائے, ان کا مزاج کب چینج ہو جائے, وہ کون سی کب ٹویٹ کر دیں, یہ بہت ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں. لیکن ایک چیز ہے چیمہ صاحب جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ولنگنیس ہے دونوں سائڈ پر, جس میں ہمیں ظاہر ہے یہ اسی وجہ سے یہ ڈائلاگ جو ہیں یہ ہو بھی پا رہے ہیں, کیونکہ دونوں چاہتے ہیں جی امن جو ہے اس کو آگے بڑھایا جائے. اور گو کہ جے ڈی وینس اسے فریجائل ٹروس کہہ رہے تھے, لیکن اسے مستقل امن کے طور پہ بھی ٹرانزیشن اس کی جا سکتی ہے. اس ولنگنیس کے حوالے سے میں جاننا چاہوں گی, یہ دونوں سائڈ سے آپ کو دکھ رہی ہے کہ امن کی طرف جانا چاہتے ہیں؟ اس طرف ایک اف یو الاؤ می ایک اپڈیٹ ہے میرے پاس قمر صاحب اور جوہر صاحب بھی لوگوں کے لیے بھی اینڈ فار آور ویورز ایز ویل. بہت اہم پیش رفت ہوئی ہے. ایران کے نائب وزیر خارجہ سعید خطیب زادہ کا کہنا ہے امریکی بحری جہاز بھی آبنائے ہرمز سے گزر سکتے ہیں, مگر اس وقت تک جب تک کہ وہ کوئی دشمنی پر مبنی طرز عمل اختیار نہ کریں. بی بی سی فارسی کا کہنا ہے خطیب زادہ نے ایرانی میڈیا کو بتایا آبنائے ہرمز کھلی ہوئی ہے, تکنیکی وجوہات کے باعث جہازوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایرانی افواج کے ساتھ رابطہ رکھیں. ہم آبنائے ہرمز میں موجود اپنے محفوظ راستوں کے ذریعے ان کے محفوظ سفر کو یقینی بنائیں گے. اس سے پہلے امریکی صدر ٹرمپ نے ایران پر تنقید کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ آبنائے ہرمز کے ذریعے تیل کی نقل و حمل کے معاملے میں بہت خراب کام کر رہا ہے. ٹرمپ کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ معاہدہ نہیں جو ہمارے درمیان طے ہوا تھا, لیکن اہم پیش رفت ہے اور ایک ڈیولپمنٹ ہے. ایران کے نائب وزیر خارجہ سعید خطیب زادہ یہ کہتے ہیں کہ امریکی بحری جہاز بھی آبنائے ہرمز سے گزر سکتے ہیں. چلے تو میں پھر اسی خبر سے پھر بات کرتی ہوں, یہ تو بہت بڑی آئس بریک ہو گئی ہے. چیمہ صاحب, ہاؤ وڈ یو کامنٹ آن دیٹ کہ مطلب یہ تو سیز فائر مذاکرات ہونے سے پہلے ہی ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ امریکی جہاز بھی گزر سکتے ہیں ایز لانگ ایز یہاں پہ کوئی ظاہر ہے ان کی طرف سے کسی قسم کی کوئی ایسی حرکت فرضی وائلیشن ہے. جی بالکل, میں سمجھتا ہوں کہ ظاہری بات ہے یہ سیز فائر کے اندر یہ چیز تھی کہ اس چیز کو ظاہری بات ہے اگر وہ الاؤ کریں گے, وہ علیحدہ بات ہے کہ ایران نے یہ کہا ہے کہ وہ ایک خاص قسم کا پیسج دینا چاہتے ہیں, وہاں سے گزر سکتے ہیں. دیکھیں ایران کے پاس پرماننٹ یہ ایک لیوریج آ گئی ہے جس لیوریج کو ماضی میں استعمال نہیں کیا گیا, اور جس لیوریج کو شاید اس طرح فوکس بھی نہیں کیا گیا, لیکن اس جنگ نے ایران کو یہ لیوریج دے دی ہے کہ اب ساری دنیا جو ہے اس میں ایران زیادہ ریلیونٹ ہو گیا. لوگوں کو پتہ ہے جی کہ جتنی آئل کارگو ٹریڈ یہاں سے گزرے گی, یہ جو شپنگ روٹ ہے اس پہ آپ نے ایران سے بات کر کے گزرنا ہے. اور کتنی دیر تک ایران کہتا ہے جی کہ یہاں پہ مائنز ہیں, وہ بھی ایک چیز ہے, کب وہ کلیئر کرتے ہیں, کب ایک انوائرمنٹ اور جو اب ٹرسٹ بنتا ہے کہ ایران کہتا ہے جی کہ جہاں پہ ہم نے مائنز لگائی تھی فار انسٹنس ہم نے وہ ہٹا دی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ فار سم ٹائم یہ سچویشن رہے گی. اور ویری اسمارٹ اسٹیٹمنٹ چیمہ صاحب, اپر ہینڈ رکھا ہے ایران نے یہ اسٹیٹمنٹ دے کے. بالکل اپر ہینڈ بھی رکھا ہے, اور دوسری ایک اور بات بھی ہے نا, یہ گڈ ول جیسچر بھی اس کو ہم سی بی ایمز ہو رہے ہیں, کانفیڈنس بلڈنگ میئرز ہیں. اور آپ نے دیکھیں مجھے میری ذاتی انڈرسٹینڈنگ میں
دیکھیے جب امریکی وائس پریزیڈنٹ اور ایران کا اتنا ہائی لیول وزٹ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے بہت ساری چیزیں بیک اینڈ پہ ریڈی ہو چکی ہیں, تیار ہو چکی ہیں, اور یہ سارے کے سارے جو پیغامات آپ تک پہنچ رہے ہیں, یہ اس کا مطلب ہے کہ جو لارجر پکچر کے اوپر بالکل کلیئرٹی ہے. اب یا آپ نے سگنیچرز کی طرف جانا ہے یا اس سیز فائر کو ایکسٹینڈ کرنا ہے, تو اٹ مینس کہ یہ جو سگنلز آ رہے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ کل جب لیڈرشپ یہاں پہ ہوگی یا آج رات آتی ہے تو بڑے بریک تھرو ہونے کا جو چانس ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جیسے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری کامیابی ہے, آج دیکھیں بڑی خوشی ہوتی ہے, اچھا لگتا ہے کہ پاکستان دنیا میں فار رائٹ ریزنز از نون. فارن منسٹر صاحب سے, پرائم منسٹر صاحب سے دنیا کے لیڈرشپ کانٹیکٹ کر رہی ہے. میں یہاں پہ بتاتا چلوں کہ نریندر مودی صاحب کو 13 سال ہو گئے ہیں, وہ پاکستان کو آئسولیٹ کر رہے تھے, اور ان کی خارجہ پالیسی جو ہے نا وہ اس کے اندر ایسی بہت بڑی تبدیلی آئی ہے کہ ان کو اب لوگ پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے کیا کیا ہے اور آپ کی ناکامی کی وجہ کیا. اور انڈیا کے اندر سے آوازیں اب آ رہی ہیں. قمر صاحب یہ آپ نے کس کا ذکر کر دیا, آج تو مودی اتنا ارریلیونٹ ہے, اور بائی دا وے 3-4 دنوں سے گودی میڈیا اٹ سیلف مودی کی جو گرلنگ کر رہے ہیں, اور یہی آپ کی والی بات کہ کیوں بھارت آئسولیٹ ہو گیا, کیوں بھارت ارریلیونٹ ہو گیا. یہ بھی کوٹ کرتے ہیں کہ ڈپلومیسی میں جو کہاوت ہے کہ اف یو ناٹ آن دا ٹیبل یو آن دا مینیو, تو گودی میڈیا خود ہی گرل کر رہا ہے مودی کو. کمنگ ٹو جوہر صاحب بڑی اچھی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, اور ایک طرف ابھی پیس ٹاکس شروع ہونی ہے کل سے باقاعدہ طور پر, لیکن ابھی سے اچھی خبروں کا سلسلہ آنا شروع ہو گیا ہے. اب یہ بیان آنا ایران کی طرف سے کہ امریکی جہاز آپ ہرمز سے پاس کر سکتے ہیں, اٹس اے گڈ ول جیسے صدر نے ابھی کہا. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ جو سگنلنگ ہے اس سے آپ کیا اینٹیسپیٹ کرتے ہیں؟ جی بالکل یہ خوش آئند ہے, یہ پازیٹیو ہے, لیکن یہ میں بتاتا چلوں, دیکھیں یہ انیشل جو انڈرسٹینڈنگ تھی اس کا حصہ تھا, وہ اس میں 2 چیزیں اگری ہوئی تھیں. ایک یہ سیز فائر ہوگی, اور دوسرا یہ کہ ابنائے ہرمز کو بالکل کھول دیا جائے گا. لیکن اس پہ کچھ یہ شکایات یہ آ رہی تھی کہ یہ ابھی بھی وہ جو ہے نا پوری طرح سے کھلا نہیں ہے, تو صرف 15 جہاز دن کے وہاں سے گزر رہے ہیں, اور ان کو بھی پہلے ایران سے پرمیشن لینی پڑی. تو اس پہ پھر کچھ ظاہر ہے کہ تحفظات امریکنز کو تھے. تو یہ اچھی بات ہے کہ اب ایران نے وہ کلیئر کر دی ہیں. تو بیکاز دیکھیں جب ابتدا ہوتی ہے اور جو بالکل ابتدائی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے تو پھر اس کو پورا ہونا چاہیے. تو یہ بالکل خوشگوار ہے, اور ظاہر ہے کہ اس سے مذاکرات جو ہیں ایک اچھی فضا میں شروع ہوں گے. بالکل یہ ایک کانفیڈنس بلڈنگ میجرز جو ہیں ان میں آتا ہے, لیکن ظاہر ہے کہ یہ اس انڈرسٹینڈنگ کا حصہ تھا جو کہ ہوئی تھی. اب یہ کہ جب یہ مذاکرات آگے بڑھیں گے تو دیکھیں سب سے پہلی چیز کیا ہوگی اس میں کرنی. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ یہ اگری کرنا ہوگا کہ یہ سیز فائر جو ابھی تو 15 دن کی ہے, اس کو مزید یا تو اس کو پرماننٹ کرنا ہوگا یا مزید طوالت دینی ہوگی. اور ساتھ ہی ساتھ ایک کچھ انیشل انڈرسٹینڈنگ جو ہے, ایک MOU میں سمجھتا ہوں کوئی MOU ٹائپ چیز جو ہے وہ شاید کسی وقت سائن کے لیے سگنیچرز کے لیے تیار ہو جائے. لیکن بات اس پہ ختم نہیں ہوگی. پھر اس کے بعد پھر دوسرا مرحلہ شروع ہوگا جس میں مزید جو کمپلیکیٹڈ ایشوز ہیں اس پہ پھر میں سمجھتا ہوں کہ مذاکرات ہوں گے. اب تو میرا یہ اندازہ ہے کہ یہ فیزڈ پروسیس ہوگا, اور یہ جو ہے نا بالکل اگر اس کا پہلا جو فیز ہے وہ کامیابی سے ہمکنار ہوتا ہے تو بہت بڑا سٹیپ فارورڈ انشاءاللہ ہوگا. اور بلکہ ایک سٹیپ فارورڈ تو ابھی ہو گیا ہے, یہ جو مذاکرات کی میز پہ آ گئے ہیں, اور اس میں بھی کوئی اسرائیل کی کوششوں کے باوجود کوئی میجر روڈ بلاک نہیں آیا. انہوں نے کوشش تو کی, لیکن دونوں سائڈز جو ہیں افریقین اور پھر پاکستان کی جو معاونت ہے ایز اے میڈیٹر, اور دوسرے ملکوں کا جو تعاون ہے جس طرح چین کا میں نے ذکر کیا, سعودیہ کا, ترکیہ, ایجپٹ, تو اس کی وجہ سے وہ مرحلہ عبور کیا گیا. تو انشاءاللہ یہ مذاکرات جو ہیں جو اسلام آباد میں اب ہوں گے, یہ ہم دیکھیں گے کہ پوری دنیا سے میڈیا بالکل اس کے لیے آ رہا ہے. اور یہ بھی بہت اچھا, جس طرح آپ نے بتایا بھی کہ یہ جو پاکستان نے الاؤ کیا ہے کہ ویزا آن ارائیول اور جو ہے نا آسانیاں پیدا کی ہیں سفر کے لیے بھی, کیونکہ دیکھیں پاکستان کے لیے بہت ہی عمدہ موقع ہے ایک پاکستان کو ری برانڈ کرنے کا بھی, کیونکہ پاکستان کے بارے میں اتنا منفی پروپیگنڈا انڈیا کی طرف سے پچھلے سالوں میں اور بلکہ دہائیوں میں ہوا ہے کہ اس سے دنیا میں بہت مس پرسیپشنز کریٹ ہوئی ہیں پاکستان کے بارے میں. اور ابھی یہ جو ونڈو آف اپرچونٹی آئی ہے اس میں پاکستان کو بالکل ایک دوسرے جو کہ اصل پہلو ہے پاکستان کا, اصل رخ ہے پاکستان کا, اسے دیکھا جا رہا ہے. تو ہم تو بالکل یہ چاہیں گے کہ اس موقع پہ جتنا بھی انٹرنیشنل میڈیا ہے, جتنے زیادہ باہر سے وزٹرز آئیں جو اس ہسٹورک, اس تاریخی موقع کو وٹنس کرنا چاہیں, بالکل اس میں کوئی رکاوٹیں نہیں ہونی چاہیے. اور یہ آ کے وہ اصل پاکستان دیکھیں, کیونکہ میں نے تو دیکھیں جب بھی دیکھا ہے, میں جرمنی میں جب سفیر تھا یا اٹلی میں تھا, وہاں سے جب ڈیلیگیشنز پاکستان ہم بھیجتے تھے
اور جب پاکستان سے ہو کے وہ واپس آتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ جی جو پاکستان ہم نے جا کے دیکھا یہ وہ تو نہیں تھا جو جس کا ہمیں تاثر دیا گیا تھا. یہ تو پاکستان اس سے بہت زیادہ خوبصورت اور بہت ہی زیادہ بہتر ملک ہے. تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو تاریخی اپرچونٹی پاکستان کو ملی ہے اس کو اس ضمن میں بھی جو ہے نا اس کا فائدہ ہوگا اور اس سے پاکستان کو جو ہے نا اپنا صحیح امیج دنیا کے سامنے جو پہنچانے کا موقع ملے گا انشاءاللہ. بالکل انشاءاللہ. اور جو بات چیمہ صاحب نے بھی کہی تھی کہ پاکستان کے اندر پوٹینشیل بہت ہے, بہت کیپیبلٹیز ہیں, ایک صحیح رائٹ ٹائم چاہیے تھی, سرکمسٹینسز. کتنے عرصے ہمارے بارے میں جو ایک امیج بنا رہا, حالانکہ ہم نے کتنی قربانیاں نہیں دی, ہماری افواج نے, ہماری عوام نے, ہم نے مالی طور پہ کتنا نقصان برداشت نہیں کیا, دہشت گردی کا ہم سب سے زیادہ نشانہ رہے, اور بار بار ہر فورم پر, ہر رائٹ فورم پر, یو این کے پلیٹ فارم سے, جو بھی ایک کہتے ہیں نا ایک لیگل فورم ہے, وہاں سے جا کر ہم آواز اٹھاتے رہے, اور آج اس کے ثمرات ہم یہ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ کہ پاکستان اپنا ایک بڑا زبردست رول پلے کر رہا ہے. لاسٹ ایئر بھی چیمہ صاحب ہم نے دیکھا تھا کہ بنیاد مرصوص میں ہمیں جیسے کامیابی حاصل ہوئی اور جس طریقے سے فالس فلیگ آپریشن کیا, ایک وار ہم پہ تھوپی, اس وقت بھی 2 نیوکلیر اسٹیٹ آمنے سامنے آ گئی تھی, لیکن پاکستان نے پہلے ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا, لیکن جب جواب دینے کی باری آئی تو ہم نے اپنی بھرپور صلاحیت اور کیپیبلٹیز کے ساتھ ہماری فوج نے دکھا دیا کہ یہ جنگ جیت بھی ہم گئے. تو یہ بتائیے گا یہ سارے ثمرات جو ہیں اس کو ہم صرف 1 یا 2 دن یا 1 ہفتے 2 ہفتے کی محنت سے نہیں جوڑ سکتے, یہ پورے سالوں کی انتھک محنت ہے جو آج پاکستان اس طریقے سے دنیا کے سامنے آیا. جی بالکل. دیکھیں ہم ایک دیکھیں دنیا نے ہمیں ایک بالکل ڈیفرنٹ امپریشن تھا. ایک امپریشن یہ تھا جی کہ افغانستان کی جنگ ہو رہی ہے, پھر ٹیررزم دنیا نے دیکھی یہاں پہ. آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ یہ سٹیبلائزر ہیں, یہ ریجنل سٹیبلائزر ہیں ساؤتھ ایشیا کے اندر اور مڈل ایسٹ کے اندر. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم کبھی بھی اپنے آپ کو پراپرلی دنیا میں ہم مارکیٹ ہی نہیں کر سکے, جس طرح امبیسڈر صاحب بالکل صحیح فرما رہے تھے کہ ہاؤ ٹو سیز دا مومنٹ, اس مومنٹ کو ہم نے کیسے فائدہ اٹھانا ہے. ہم اپنی وہ مارکیٹنگ ہی نہیں کر سکے. گلوبل پالیٹکس, جیو پالیٹکس ہمیشہ ایسی رہی ہے کہ اس خطے کے اوپر ہمیں ہمیشہ ایف پیک کے اینگل سے دیکھا گیا. آپ دیکھیں نا پچھلے 20-25 سال, 2021 سے پہلے امریکہ جب افغانستان میں تھا تو دنیا کا جتنا لٹریچر لکھا گیا وہ پاکستان کو افغانستان کے لینس سے دیکھا گیا. تو ہماری جو ایک انڈیپینڈنٹ جو پوزیشن ہے وہ سامنے نہیں آ سکی, ہماری کیپیبلٹی سامنے آئی. اب دنیا میں دیکھتی ہے انڈیا کے ریفرنس سے, ساؤتھ ایشیا کے ریفرنس سے, چائنا کے ریفرنس سے, مڈل ایسٹ کے امن کے ریفرنس سے. تو یہ ریفرنس پوائنٹ چینج ہو گئے ہیں بیکاز ہم نے اپنے آپ کو مارکیٹ کی ہے, ہم نے اپنی ایڈوکیسی کی ہے. دیکھیں ممالک جیسے انڈیویجولز یا گروپس یا ادارے اپنی ایڈوکیسی کرتے ہیں, ممالک کو بھی کرنی پڑتی ہے, اور یہ ٹرن اراؤنڈ بڑا مشکل کام ہوتا ہے, یہ آسان کام نہیں ہوتا, یہ ڈیسیژنز لینے پڑتے ہیں. ہمیشہ ہمارے اوپر پریشر رہے, ہمارے اوپر یہ بھی پریشر تھا کہ یار آپ نیوکلیر ویپن ٹیسٹ نہ کریں, ہمارے اوپر یہ بھی پریشر ہے ٹھیک ہے اگر انڈیا نے آپ پہ حملہ کر لیا, آپ نے ان کے جہاز گرا دیا, اب آپ حملہ نہ کیجیے گا اس سے آگے, تو اس پریشر سے بھی باہر نکلنا ہوتا ہے. تو یہ لیڈرشپ کا کمال ہے, یہ پاکستان کی پولیٹیکل ملٹری لیڈرشپ, اور اکراس دا بورڈ دیکھیں تمام کو اس کا ملنا چاہیے کہ یہ جو موجودہ لیڈرشپ ہے اس نے پاکستان کو ایک نئی شناخت دی ہے, گلوبل سٹیج کے اوپر پاکستان کا نیا انٹروڈکشن کروایا ہے. ہم وہی لوگ ہیں, ہمارا آپ دیکھیں لوگ میمز بنا رہے ہیں کہ جی پاکستانی پاسپورٹ کو کس طرح ویلکم کیا جا رہا ہے. دیکھیں ہمارے لوگوں میں کیا کمی ہے, ہمارے ڈپلومیٹس دیکھیں, ہمارے سول سرونٹس دیکھیں, ہمارے ایکیڈمکس دیکھیں, ہمارے لڑکے لڑکیاں بچے ہمارے پبلک. آپ نے میمز کی بات کری, جے ڈی وینس جو ہے وہ نہاری کھا رہے ہیں کہیں پہ وہ کراچی کی یونیورسٹی روڈ میں پانی کی طرف سے, مطلب کمال ہی کر دیا ہے. جے ڈی وینس جو ہے وہ اتنے پاپولر یہاں پر ہو گئے. بھائی میں تو ایک میم دیکھا تھا, جیتو پاکستان میں گولڈ بھی جیت لیا جے ڈی وینس میں. جی جی, اور وہ میں تو دیکھ رہا تھا کہ وہ ہائر ایجوکیشن سے اپنی ڈگری بھی ٹیسٹ کرانے پہنچ گئے, اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ آتے ہوئے آئی فون 17 پرو میکس لے آئیں, پھر یہ کہہ رہے ہیں آئیں گے تو پی ٹی اے اپروو نہیں ہوگا ان کا موبائل. تو نہ جانے کیا کیا ایک میمز کا طوفان ہے. لیکن یہ بات دیکھیں, یہاں سے ہم یہ ایک کنکلوژن ریڈیوس کر سکتے ہیں کہ لوگ خوش ہیں, لوگ اپنی ملٹری قیادت کو, اپنی پولیٹیکل قیادت کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ بات اس چیز کی بہت بڑا ایک ثبوت ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس میں آؤں گا, لیکن جوہر صاحب کا ذرا میں کامنٹ لے لوں گا. جوہر صاحب ابھی ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا کہ ایک تو ریفرنس پوائنٹ لوگوں کا چینج ہو گیا, پوری دنیا کا چینج ہو گیا, پاکستان کے لیے آپٹک چینج ہو گیا. سیکنڈلی جو صحرا ہے وہ جاتا ہے
قیادت کو, پولیٹیکل قیادت کو, ملٹری قیادت کو, جو سنرجی ہم نے دیکھی آؤٹ اسٹینڈنگ میں. اگر مارکہ حق سے بات کرنا شروع کروں, مارکہ حق کی کامیابی, اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ مارکہ حق کے فوراً بعد مائنز اینڈ منرلز فورم ہوا, اس میں امریکیوں کا بہت انٹرسٹ تھا, وہ ایک کامیابی تھی. اس کے بعد پھر کرپٹو بلاک چین میں ایک اہم ڈیولپمنٹ ہم نے اچیو کی, ایک مائلسٹون اچیو کیا. تو یہ تمام تر کامیابیاں ہم پچھلے سال سے دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب خطے میں امریکہ اس مارکہ حق کی فتح کے بعد پاکستان اور امریکہ کے تعلقات تاریخ کی نئی بلندیوں پہ امریکہ جو ہے وہ پاکستان کو خطے میں فوقیت دے رہا ہے. لیکن اس سے پہلے جو جماعت ہم دیکھتے تھے کہ جو اقتدار میں تھی, جو جماعت اس وقت اپوزیشن میں ہے, اس دور میں پاکستان سفارتی تنہائی کا شکار بھی ہو چکا تھا. ایک طرح سے خلیجی ممالک کے ساتھ بھی تعلقات سرد مہری کا شکار تھے. تو کتنا زیادہ کریڈٹ جاتا ہے قیادت کو سر؟ جی ڈاکٹر صاحب نے صحیح کہا کہ بہت اچھا نیویگیٹ کیا گیا, اور بڑے مشکل وقت تھے, یہ بڑے کرائسس تھے, ان کرائسس سے اپرچونٹیز کی طرف ہم گئے بالکل. تو اور اس کی وجہ سے آج اتنی ستائش ہو رہی ہے. اب دیکھیں, اب جو ہمارا اصل ٹیسٹ ہے اس کے بعد وہ کیا ہے؟ وہ ٹیسٹ یہ ہے کہ یہ ساری جو ہمارے ڈپلومیٹک اور اسٹریٹجک جو سگنیفیکنس ایک دم اتنی زیادہ بڑی ہے, یہ سارا پروفائل بڑھا ہے, اس کو ہم نے اب ٹرانسلیٹ کرنا ہے انٹو اکنامک ڈیویڈنڈس. تو وہ جو ہے نا, بیکاز پاکستان کو ابھی جو اصل چیلنج ہے وہ ظاہر ہے اس سائڈ پہ بھی بہت زیادہ ہے. جب آپ کا اتنا ملک کا نام بن جائے, نیکسٹ اسٹیبلائزر بھی آپ کو دیکھا جا رہا ہے, آپ ایک ریجنل پاور بننے کو جا رہے ہیں, تو اس وقت پھر آپ کو اپنی جو اکنامک اسٹرینتھ ہے وہ بھی مستحکم کرنی ہوتی ہے. اور ہمیں, میں سمجھتا ہوں ایک بڑی انشاءاللہ اعلیٰ اپرچونٹی ملے گی. اب جو اس سے جو ونڈو آف اپرچونٹی بنی ہے ابھی, اس کے بعد کے جو حالات اگر یہ انشاءاللہ یہ طے پا جاتے ہیں, اگریمنٹس وغیرہ ہو جاتا ہے, تو اس کے بعد پاکستان کی ریلیونس جو ہے یہ گلف کنٹریز میں اور بھی بڑھ جائے گی. اس خطے میں بھی اور بہت سے ملک پاکستان کے ساتھ اکنامک پارٹنرشپس چاہیں گے, پاکستان کے ساتھ ڈیفنس پارٹنرشپس چاہیں گے. تو وہی موقع ہوگا جب پاکستان اس میں سے اس کو ٹرانسلیٹ کرے گا انشاءاللہ اپنے اکنامک ڈیویڈنڈس کی طرف, تاکہ اپنی اکنامک گروتھ, اکنامک اسٹیبلٹی جو ہے اس کو انہانس کرے. اور ظاہر ہے اس کے لیے پھر ہمیں ظاہر ہے کچھ انٹرنل ریفارمز بھی اور چاہیے ہوں گی. پھر دیکھیں, یہ بڑی اچھی ابتدا ہے ایک, اور ہمیں اسی چیز کو آگے لے کے بڑھنا ہے جو ہے نا, تاکہ ہماری جو اسٹریٹجک جو ہے ابیلٹی یا کیپیبلٹی اور سگنیفیکنس وہ بھی بڑھے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری اکنامک کیپیسٹی ہے, اکنامک گروتھ ہے, وہ بھی ساتھ ساتھ بڑھے. بیکاز ان دونوں کو اکٹھا لے کے ہمیں چلنا ہے. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. قمر صاحب, میں اسی پوائنٹ کو آگے بڑھاتی ہوں. اس سے پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ اپنی انڈیویجول ایڈوکیسی کرنی پڑتی ہے, اب مارکیٹنگ کرنی پڑتی ہے, بتانا پڑتا ہے اپنی خوبیوں کے بارے میں. یہاں پہ ظاہر ہے ہم نے اس سارے جنگ کے دوران دیکھا کہ کراچی پورٹ پہ کس طرح ایک ہم نے دیکھا یہاں پر شپس آ رہی تھیں, یہاں پہ جہاز آ رہے تھے. اسی طریقے سے ہم نے دیکھا کہ ہمارے ایئرپورٹ پر بھی یہی صورتحال تھی. ایک اکنامک ونڈو ہمارے پاس کھلی, ایک اپرچونٹی ہمارے پاس آئی ہے. یہاں سے ہم اپنی اکنامک گروتھ کو کس طرح آگے لے کے جا سکتے ہیں, کیسے اپنے آپ کو مارکیٹ کر سکتے ہیں, کیسے اپنی ایڈوکیسی کر سکتے ہیں؟ جی بالکل, آپ دیکھیں نا کہ آپ جس طرح کراچی پورٹ کی بات کر رہے تھے کہ تقریباً چیمہ صاحب, سوری ٹو انٹرپٹ یو, کچھ اپڈیٹس ہیں شیئر بھی کر لیتے ہیں کیونکہ ظاہر ایک بڑی بیٹھک ہونی ہے. اس سے پہلے کچھ خبریں بڑی امپورٹنٹ آ رہی ہیں, بعد بھی پوچھوں گی. چیمہ صاحب, آپ اس پہ ویسے کامنٹ اگر کرنا چاہیں ڈیلی میل کی اس خبر کے حوالے سے. دیکھیں, میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے فرینکلی سپیکنگ ایک ایگزٹ دیا ہے دونوں ممالک کو, اور یہ دیکھیں سرکمسٹانسز کئی دفعہ ایسے چینج ہو جاتے ہیں تو اس میں نکلنا مشکل ہو جاتا ہے, کیونکہ نیریٹو کی بات ہوتی ہے. امریکہ سمجھتا ہے کہ میں نے, اب امریکن میڈیا سارا ٹرمپ صاحب کی وار کو وار آف چوائس کہہ رہا تھا, کوئی کچھ کہہ رہا تھا, ویسٹرن میڈیا نے بھی ان کو بہت کرٹیسائز کیا. تو ٹرمپ صاحب کا یہ مزاج نہیں ہے, وہ کسی ایک چیز پہ زیادہ دیر رک نہیں سکتے. تو انہوں نے سوچا ہوگا کہ میں نے 5-10 دن میں چیزیں چینج کرنی ہے, اینڈ دین جاب از ڈن, اور میں اگلی طرف چل پڑوں گا. اور میرا خیال ہے کہ یہی وہ مزاج ہے, اور وہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ نکلنا چاہتے ہیں اس سچویشن سے. اور پاکستان نے بڑا رائٹلی ہیلپ آؤٹ کیا ہے امریکہ کو اس سچویشن سے باہر نکلنے کا, کیونکہ دیکھیں ٹھیک ہے ان کی جو بھی انڈرسٹینڈنگ تھی ایران پہ حملہ کرنے کی, اس کی اپنی وجوہات ہو سکتی ہیں, لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہاں سے نکلنا ضروری تھا کیونکہ پوری دنیا متاثر ہو رہی تھی. تو میں تو بار بار ایک ہی چیز کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ہم نے دنیا کو ہیلپ آؤٹ کیا ہے. آج اگر دنیا میں انفلیشن کم ہوگی تو پاکستان کی وجہ سے ہوگی, آج اگر دنیا میں بندے کم مریں گے تو پاکستان کی وجہ سے, آج اگر دنیا دوبارہ ایک دوسرے سے بات کرے گی تو پاکستان کی وجہ سے. تو ہم ٹرمپ صاحب کو اور باقیوں کو تو سپیس دے رہے ہیں, اور یہ سپیس ہم نے دی ہے بیکاز کہ ہمارا اتنا پولیٹیکل ڈپلومیٹک کیپٹل ہے,
اور ہماری لیڈرشپ کا اتنا ویژن تھا کہ ہم یہ ساری چیزیں کر سکتے تھے. دیکھیں جب آپ نیگوشیٹ کروا رہے ہوتے ہیں تو سم ٹائمز آپ کو اپنے وہ جسے کہتے ہیں نا اسرٹ بھی کرنا پڑتا ہے. تو کئی جگہوں پہ پاکستان نے اسرٹ بھی کیا, کئی جگہوں پہ پاکستان نے ریکویسٹ بھی کی, کئی جگہوں پہ کامن گراؤنڈ تیار کی. تو میرا خیال ہے کہ ہمارے کردار کو امریکی لیڈرشپ ہمیشہ کے لیے یاد رکھے گی. اور ٹرمپ صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ اس مسئلے کو حل کریں, بیکاز انہوں نے اور چیزیں کرنی ہیں, ان کے پاس ٹائم کم ہے, اور وہ جو یہ نیریٹو پچھلے 40 دن میں ان کے بارے میں بنا ہے وہ اس کو کنٹرول نہیں کر رہے. دیکھیں جو گلوبل نیریٹو تھا میڈیا کے اوپر وہ ایران کے حق میں تھا, اور ویسٹ نے جب ان کی مدد چھوڑی, امریکہ میڈیا نے ان کی سارا دن, تو آپ دیکھیں ٹرمپ صاحب CNN ہو, وال اسٹریٹ جرنل ہو, ان کو تنقید کرتے رہتے ہیں کہ تم میری اس بات کو مانتے کیوں نہیں. اور آپ نے صحیح کہا, ٹرمپ صاحب کے لیے اور بھی بڑے مسئلے ہیں, بھی تو وہ گرین لینڈ والے مسئلے کی طرف میں خاصی توجہ لگی ہوئی ہے. تو بہت شکریہ قمر چیمہ صاحب, جوہر سلیم صاحب, آپ نے اس ٹرانسمیشن نیوز کے لیے وقت نکالا. اور جناب اہم بات یہ ہے کہ ڈیلی میل یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ ٹرمپ نے JD وینس کو ایران جنگ سے راستہ باہر کا نکلنے کے سیف ایگزٹ تلاش کرنے کا وہ حکم دیتی ہے. غصہ نہ کر جائیں ڈیلی میل چلیں. لیکن میں تو بھائی یہاں پہ میمز دیکھ رہی تھی بڑی انٹرسٹنگ, ایک وہ سہیل بڑائی صاحب والی جو ہے ایک دن JD وینس کے ساتھ اچھا لوگ ایسے ویلکم کرے, لوگ کہہ رہے ہیں JD بھائی آ گئے, JD بھائی آ گئے. سو سوشل میڈیا از سو فن ایٹ دس پوائنٹ. ہم جائیں گے چھوٹی سی بریک پہ, حاضر ہوں گے بریک کے بعد. اسٹے دیئر ود اس. السلام علیکم, ویلکم بیک. اور ہم بات کر رہے ہیں اسلام آباد اکارڈز کے حوالے سے. اسلام آباد میں مذاکرات کی میز سجنے جا رہی ہے. گفتگو کے سلسلے کو کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ ماریہ سلطان صاحبہ موجود ہیں. ماریہ صاحبہ بہت شکریہ, آپ نے ہماری نیوز کے لیے وقت نکالا. اور ابھی جب آپ سے آف کیمرہ بات ہو رہی تھی, جب ہم آف ایئر تھے, تو آپ کی خوشی یہ بات بتا رہی تھی کہ آپ بہت پازیٹیو ہیں کہ اسلام آباد اکارڈز سے نہ صرف یہ جو ایک ٹیمپریری ایک سیز فائر بائی 2 ویکس کا نہ صرف یہ اچیو ہوگا بلکہ ایک طویل المدتی امن کی طرف بھی لے کے جائے گا ہمیں اسلام آباد اکارڈز ایونچولی. واٹ ڈو یو سے؟ انشاءاللہ تعالیٰ جی دیکھیں, یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ آپ نے اتنی جو دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے اس کو جو ہے آپ ایک کمرے میں لے آئے ہیں, اور جہاں یہ پہلی دفعہ ہے کہ ایک ترقی پذیر ملک ایک علاقائی طاقت علاقائی مسئلے کے لیے ایک کلیدی کردار ادا کرے گی. یہ ایک چھوٹی بات نہیں ہے. یہ جو اسلام آباد ایکارڈ ہے یہ کوئی اوسلو ایکارڈ نہیں, یہ کوئی واشنگٹن ایکارڈ نہیں, یہ بیجنگ ایکارڈ نہیں, اسلام آباد ایکارڈ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نہ صرف اس خطے کے اندر وہ رول ادا کر رہے ہیں جو پاکستان کا ایک طرح سے ہمیشہ سے ایسپریشن تھی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ امن کے لیے ایک بہت بڑے گارنٹر کے طور کے اوپر ابھرے ہیں. اور اس کے علاوہ جو پاکستان ایئر فورس نے بالخصوص جو ایرانین ڈیلیگیشن کو بندر عباس سے پاکستان تک محفوظ طریقے سے لے کے آئے ہیں, یہ آپ کی ریزولو کو, آپ کی لیڈرشپ کو, اور اس کے علاوہ آپ کی کمٹمنٹ کو پیس کے لیے کہ آپ کتنی حد تک جانے کے لیے تیار ہیں, یہ ایک بہت بڑی موو تھی. کیونکہ ظاہر ہے اگر ہم دیکھیں اس جنگ کے آغاز کو تو اس کے اندر ایرانین لیڈرشپ کو مسلسل امریکہ کی طرف سے اسرائیل کی طرف سے نشانہ بناتے رہے ہیں, اور نیگوشیشنز کے اندر بھی آپ کو سب سے بڑا خطرہ یہی تھا کہ کہیں اسرائیل یا اسپوائلرز کہیں آپ کی جو نیگوشیٹنگ ٹیم ہے ایران کی طرف سے ان کو اٹیک نہ کریں. سو آپ کا وہاں تک جانا, ایران تک جانا اور بندر عباس سے ان کو یہاں لے کے آنا, یہ ایک طرح سے پاکستان کی ملٹری طاقت کا, پاکستان کی کمٹمنٹ کا, اور اس سے بھی بڑھ کر امن کی جو ہماری خواہش ہے اس کی ساتھ جو وابستگی ہے اس کا ایک اعلانیہ ہے جو ساری دنیا نے دیکھا ہے. ماریہ, میں یہ جاننا چاہتی ہوں پرسنالٹیز, شخصیات کتنا میٹر کرتی ہیں جب اس طرح کے مذاکرات ہوتے ہیں, اور ایران امریکہ ایک ٹیبل پہ بیٹھے ہیں. اٹ سیلف اب سے کچھ عرصے پہلے تک ہمارے لیے ایک ناقابل یقین بات ہوا کرتی تھی, کیونکہ جس طریقے سے ان کے تعلقات رہے وہ سب کے سامنے ہیں. ہم نے دیکھا جی ماضی میں ہنری کسنجر سیکرٹری آف اسٹیٹ, ہلری کلنٹن سیکرٹری آف اسٹیٹ, ان کے دورے ہوتے رہے یا نمائندے خصوصی مقرر کیے جاتے رہے اگر ہم افغانستان کے پوائنٹ آف ویو سے بات کریں. لیکن پہلی بار ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کے مذاکرات میں ایک نائب صدر جو ہے امریکہ کا وہ آ کے اس سارے مذاکرات کو لیڈ کر رہا ہے, اور جن کے بارے میں ابھی جیسے ڈیلی میل نے بھی خبر دی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے انہیں ہدایت دی ہے کہ اس جنگ سے نکلنے کا راستہ تلاش کریں. اور خود JD وینس کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے وہ خود بھی اس جنگ میں نہیں چاہتے تھے کہ امریکہ انوالو ہو, انہوں نے اپنے آپ کو بڑا ڈسٹینٹ بھی رکھا. تو یہ پرسنالٹی کا سلیکشن, کس شخصیت کو بھیجنا ہے, کون لیڈ کرے گا مذاکرات, یہ بھی بڑا میٹر کرتی ہے. اس پہ روشنی ڈالیے گا. آپ بالکل درست کہہ رہی ہیں, کیونکہ بات دراصل یہ ہے کہ بہت سارے وقت کہتے ہیں نا کہ سم ٹائمز جو ہے پیغام رساں کے ہاتھ
ختم ہو جاتا ہے. یہ بہت اہم ہوتا ہے کہ پیغام کون لے کے آتا ہے. یہ بہت اہم ہوتا ہے کہ جو بندہ پیغام لے کے آ رہا ہے جس کے ساتھ آپ بات چیت کر رہے ہیں اس کی طاقت کے اندر, طاقت کے مرکز کے اندر کیا حیثیت ہے. جے ڈی وینس جو ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے رائٹ ہینڈ کے طور پہ سمجھے جاتے ہیں اور پھر اس ریجن کے لیے بھی ان کو اتھارٹی سمجھا جاتا ہے. تو اس لحاظ سے مطلب وہ ایک طرح سے کلیئرٹی رکھتے ہیں کہ امریکہ کے کیا مفادات ہیں, اور یہ کلیئرٹی بھی رکھتے ہیں کہ امریکہ کتنی حد تک لچک دکھا سکتا ہے. تو ایک طرح سے جو کانفیڈنس چاہیے ہوتا ہے دوسری سائڈ کو وہ وہاں موجود ہے. اور دوسری طرف سے جو ایران کے اسپیکر ہیں اور ان کے فورن منسٹر ہیں ان کا بھی جو وزن ہے بین الاقوامی سطح کے اوپر ایران کے اندر وہ بہت واضح ہے. تو ایک لحاظ سے آپ کے پاس ٹاپ نیگوشیٹرز ہیں دونوں سائڈوں سے, اور ظاہر ہے آپ امید رکھتے ہیں کہ یہ لوگ مطلب دنیا کے مفاد کے لیے, اپنے ملکوں کے مفاد کے لیے, اس خطے کے مفاد کے لیے امن کو ترجیح دیں گے. یہ بہت امپورٹنٹ تھا کیونکہ اگر آپ کے پاس جیسے کرشنیف یا باقی جو لوگ تھے ان کے بارے میں اگرچہ مطلب ایرانی سائڈ کو زیادہ تحفظات نہیں تھے لیکن پھر بھی ان کے کچھ نہ کچھ تحفظات ضرور موجود تھے. تو ایسی صورتحال میں جو آغاز ہے وہ اگر صحیح سطح پہ ہو تو اس سے یقینی طور کے اوپر معاملات بہتری کی طرف جائیں گے. لیکن ظاہر ہے ہمیں ایک چیز کے لیے تھوڑا سا مینٹلی تیار رہنا چاہیے. یہ ایک دم جو ہے یہ نیگوشیشنز کامیاب نہیں ہوئیں گی, یہ کچھ وقت لگے گا, یہ پروسیس ہے. 2 ہفتے تک شاید یہ نیگوشیشنز کا معاملہ چلتا رہے. کچھ چیزیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرنے میں تیار ہوں گے, کچھ چیزیں واپس یہ جا کے اپنے دارالحکومت سے واضح کریں گے یا ان سے بات چیت کریں گے, باقی اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ کریں گے, اور اس کے بعد ایک اسٹرکچرل فریم ورک آئے گا. جو اہم بات ہے وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہی تھی وہ یہی ہے کہ ہم ایک درینہ امن چاہتے ہیں, یعنی لانگ ٹرم پیس چاہتے ہیں ایران کے ساتھ, اور ہم اس خطے کو دوبارہ بلڈ کرنا چاہتے ہیں. تو خطہ دوبارہ بلڈ نہیں ہو سکتا اگر یہاں دوبارہ جنگ مطلب چھڑتی ہے. رائٹ, بہت شکریہ ماریہ صاحبہ, آپ نے ایر وائی نیوز کے لیے وقت نکالا. اور بڑی ابھی ایک بات ہو رہی تھی کہ جو گلوبلی پاکستان کا ریفرنس پوائنٹ تھا وہ چینج ہو گیا, اور مارکہ حق کے بعد پاکستانی قدم میں اتنا اضافہ ہوا, عزت میں تکریم میں اتنا اضافہ ہوا. آپ مائنز اینڈ منرلز فورم دیکھ لیں, آپ اس کے بعد سعودی پیکٹ دیکھ لیں, حرمین شریفین کی دفاع کا ہمیں موقع ملا, ہمیں اس کا شرف حاصل ہوا. آپ کرپٹو میں دیکھیں, بلاک چین میں ہم نے اہم مائل اسٹون اچیو کیے. تو یہ جو دنیا بھر میں جو پاکستان کو فوقیت دی جا رہی ہے, خاص طور پر it's just the beginning. Yes, the credit goes to Field Marshal and the Prime Minister and the Deputy Prime Minister and the entire delegation. یہ بڑا اہم ہے جو ریفرنس پوائنٹ چینج ہوا, جو آپٹک چینج ہوا ہے, آپ کو پتہ ہے پرسیپشن چینج ہوا ہے جو پاکستان کے بارے میں رہا ہے. اور پاکستان ایک کہتے ہیں بہت ہی اچھی وجوہات کی بنا پر اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں دنیا بھر کی ہیڈ لائنز میں ہمیں نظر آ رہا ہے, اور دنیا معترف ہے پاکستان کے اس کردار کی, اور حیران ہے کہ کیسے آئی تھنک جب آنے والے وقتوں میں یہ چیزیں جب ڈی کلاسیفائی ہوں گی تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ایک ایک لمحہ کتنا امپورٹنٹ تھا, کس کس لمحے کس نے کیا رول پلے کیا. یہ تمام تر تفصیل جب آئیں گی تو ہمیں اور احساس ہوگا کہ پاکستان کا یہ رول بڑا زبردست رہا. اور آنے والے وقتوں میں ہم یہ بھی پڑھیں گے کہ پوری دنیا ایک ایسی جنگ کے دہانے پہ پہنچ گئی تھی جو کہ ایک بار نیوکلیر وار میں تبدیل ہو سکتی تھی, اور اس میں ایک ملک نے بڑا کلیدی کردار ادا کیا. باقی ملک بھی اس میں شامل ہیں نو ڈاؤٹ, لیکن پاکستان کا نام اس میں سنہرے حروف میں لکھا ہے. چائنا اینڈ سعودی کا بڑا کلیدی کردار ہے. اینڈ بائی دا وے جسٹ وانٹڈ ٹو مینشن کہ جو لوگ ابھی ٹریول کر رہے ہیں پاکستان سے ان اینڈ آؤٹ, وہ جب ایئرپورٹس پہ جا رہے ہیں تو ان کا پاسپورٹ دیکھ کے کہا جا رہا ہے کہ سر آپ پہلے آئیں. یہ لوگ رپورٹ کر رہے ہیں جو لوگ ٹریول کر رہے ہیں. تو یہ بھی ایک فیکٹر ہے. الحمدللہ, اللہ کا جتنا شکر کریں اتنا کم ہے. آل پریز ٹو اللہ تعالیٰ. فلیکس ہمارا پاسپورٹ بن گیا. یس, دا پاسپورٹ. بریک پہ جائیں گے, حاضر ہوں گے بریک کے بعد. اسٹے دیر ود اس.